اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لم یکن یومئذ دینا، اللہ کے رسول کی حیات میں جو دین کا حصہ نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، تو وہ آج بھی دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جو مومن ہو، ایماندار ہو، وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ لہٰذا میرے باپ کا انتقال ہو کے 3 دن ہو چکا ہے اور مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کو معلوم ہو جائے کہ سوگ منانے کی مدت ختم ہو چکی ہے، سوگ منانے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن الا علی زوج، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، فإنها تحد علیہ 4 اشہر و 10، تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن تک غمگین رہے گی اور غم منائے گی یا سوگ منائے گی۔ تو گویا کہ حدیث پاک سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ 3 دن بھی نہیں بچا اور 4 ماہ 10 دن بھی نہیں بچا۔ سوگ منانے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب سوگ منانے کے بہانے میں چلانا، چیخنا، رونا، دھونا، تماچے مارنا سب کے سب بیکار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ ہے محرم کا مہینہ۔ آج ماہ محرم کا 6 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ماہ محرم میں کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے بیان کرنے سے پہلے اس مہینے کی تھوڑی سی فضیلت پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی فضیلت چند چیزوں پر رکھی ہے۔ ایک بات یہ بتائیے کہ ہفتہ بھر میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ وہ جمعہ کا دن۔ اور پورے سال میں بہترین رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور 12 مہینوں میں سب سے معزز اور سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اور 12 مہینوں میں سے وہ کون کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ وہ 4 مہینے ہیں، اور 4 مہینوں میں سب سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے۔ عربک کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ شروع کہاں سے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ محرم کے مہینے سے۔ تو گویا کہ ہفتے میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے،
سال بھر میں بہترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور پورے سال میں بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پورے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ ایک ہے ذوالقعدہ، ایک ہے ذوالحجہ، اور ایک ہے محرم، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کا نام محرم کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ آتا ہے، اور ان مہینوں میں نیکی کرنا انتہائی فضیلت والا کام ہوتا ہے، اور گناہ کرنا انتہائی گناہ کا کام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ گناہ کرنا دوسرے مہینوں میں حرام تو ہے ہی، لیکن ان مہینوں میں خصوصاً حرام ہے۔ تو ماہ محرم کی فضیلت پر اتنی بات کافی ہے۔ اب آئیے اس مہینے میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنا چاہیے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف ہم لوگ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نوافل کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ 5 اوقات کی نماز فرض ہے۔ اب ان نمازوں میں جو فرض رکعتیں ہیں، جیسے کہ فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، اور عصر میں 4 رکعت، اور مغرب میں 3، اور عشاء میں 4، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے جو سنتیں ہیں، یہ سب کے سب نوافل کے باب میں آتا ہے۔ سنت مؤکدہ کہہ لیجئے یا پھر نوافل کہہ لیجئے۔ تو سنت مؤکدہ یہ سب نوافل کے زمرے میں آتا ہے۔ اب سنت مؤکدہ کے علاوہ دیگر اور سنتیں جو ہیں وہ سب کے سب نوافل ہیں، جیسے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا، یا ظہر سے پہلے ٹائم بچا ہے تو اور سنت پڑھنا، اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھنا، یہ سب کے سب نوافل ہے۔ اس مہینے میں ماہ محرم میں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ ہے نوافل عبادات، چاہے وہ صدقہ و خیرات دے کر کے ہو، یا نماز پڑھ کر کے ہو، یا کسی کو اچھی بات کہہ کر کے ہو، یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہو۔ نوافل کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نوافل پڑھیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ ایک حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساعته رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ولی ان سے پنگا لینا یا ان سے زبان درازی کرنا یا ان سے دشمنی مول لینا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہوتا ہے تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے جو اللہ کے ولی کو پریشان کرے گا. اب اللہ کا ولی کون بنتا ہے؟ کس طرح سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرے بندوں میں سب سے بڑا ولی وہی بنے گا جو میرے فرض کیے ہوئے تمام عبادتوں کو انجام دیتا ہے. تو گویا کہ سب سے بڑا ولی بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں انہیں عباداتوں کو انجام دینا پڑے گا، اور انجام دینے والا سب سے بڑا ولی کہلاتا ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سال میں کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیا تو احسان، اور ایسے لوگ کو ولی لوگ بنا بیٹھے ہیں. ولی بننے کا طریقہ وہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے کہ ولی بننا ہے تو اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں ان تمام فرض عبادتوں کا انجام دینا ہے، تبھی جگہ آپ ولی بن سکتے ہیں. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرے بندے میری قربت حاصل کرتے رہتے ہیں. کس طرح سے؟ بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے، نفل عبادات کے ذریعے سے، نفل تلاوات کے ذریعے سے، نفل صدقہ و خیرات کے ذریعے سے. نفل صدقہ و خیرات کیا ہے؟ نفل وہ ہے جو فرض کے علاوہ ہے. آپ کے مال میں جو زکوٰۃ واجب تھا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا، اب اس کے بعد بھی کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی حقدار مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اسے جو دے رہے ہیں نفل صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. آہستہ آہستہ وہ اتنا مقام پا جاتا ہے حتی وحبہ کہ میں اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے نوافل پڑھنے والوں سے. اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے نا تو آگے اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے. بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. یدہ التی یبطش بہا، اور میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، چھوتا ہے. اور ورجلہ التی یمشی بہا، اور ان کا پیر بن جاتا ہوں جس پیر کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کا کان بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ واقعتاً ان کی آنکھ بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ واقع ان کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ اللہ والا بن جائے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اللہ کا ولی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے. اور محبت کا نتیجہ یہ ہے وہ کان سے غلط چیز کبھی نہیں سنے گا، آنکھوں سے غلط چیز کبھی نہیں دیکھے گا، ہاتھ سے غلط چیز کبھی کرے گا نہیں، پیر سے غلط راہ پہ کبھی چلے گا نہیں. یہ ہے کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر بننے کا مطلب. تو اللہ کا ولی کیسے بنا جائے گا؟ نمازوں کے ذریعے سے، فرض عبادتوں کے ذریعے سے. اور اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ نوافل کے ذریعے سے. قربت حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ گناہوں سے دور رہے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اب وہ بندہ جو نوافل کی طرف دھیان لگاتا ہے، توجہ دیتا ہے، اگر کبھی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیا، دست دراز کر لیا،
دعا مانگ لی تو میں ان کو ضرور دیتا ہوں، وَلَنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر انہوں نے میری پناہ مانگا تو میں ان کو پناہ ضرور دیتا ہوں۔ ہم لوگ تو فرض نماز پڑھتے ہی ہیں، فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جملہ بیان فرمایا، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، میں جب کچھ کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن تردد ہوتا ہے اس وقت جب کسی مومن بندے کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، لیکن فیصلہ ہے مرنا ہی مرنا ہے، تو لہٰذا ان کے بھی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک میں واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ اللہ کا ولی وہی بن سکتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی دھیان دے۔ تو گویا اس مہینے میں ہمیں نوافل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک نفل عبادت روزہ ہے، روزہ بھی ایک نفل عبادت ہوتی ہے۔ جیسے مان کے چلیے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض روزہ ہے، اب شوال کا روزہ یا پھر جمعرات کا، یہ سب کے سب نفل روزہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک روزہ ہے، کبھی بھی اسے رکھا جا سکتا ہے، اس روزے کی فضیلت جان لیجئے۔ حدیث ان الفاظ میں ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من صام یوما، جس نے ایک روزہ رکھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فائدہ کیا ہوگا؟ بعد اللہ وجہہ عن النار، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نجات دیتا ہے 70 خریفہ، کتنے سال کی مسافت؟ 70 سال کی مسافت۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی جہنم پہنچنے کے لیے ان کو 70 سال لگے گا، اتنا دور کر دیتا ہے ایک نفلی روزہ کے بدولت۔ تو یہ ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ اب جو یہ مہینہ ہے ماہ محرم، اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ دوسرا کام ہے روزہ 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو۔ اب اس روزے کو رکھنے میں فضیلت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، وسئل عن صوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول عرفہ کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کیا نیکی ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنے والوں کے 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا 2 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا عاشورہ کے دن اگر روزہ رکھیں گے تو کیا نیکی ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گزرے ہوئے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ تو اگر آپ 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو 2 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ 2 روزہ رکھنے سے پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ صغیرہ چھوٹا چھوٹا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے۔ اچھا، یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ عاشورہ کے دن 9-10 تاریخ کو ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب حدیث پاک میں دیا گیا، حدیث سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليہود یصومون فسئلوا عن ذلك فقالوا انه یوم اظہر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون فنحن نصومه تعظیما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم ثم امر بصیامہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو اللہ کے رسول نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا آپ لوگ 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ محرم کے 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دیا تھا. اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا تھا, غرق کیا تھا. تو اس خوشی میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, اس کے تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ امتی ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہو کر کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو نحن اولا بموسیٰ منکم, تو ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. تو میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں میں بھی شریک ہوں, لہٰذا اب میں بھی روزہ رکھوں گا. اس مہینے میں اور 10ویں تاریخ میں روزہ ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی, فرعون کو غرق کیا گیا تھا. اور اس خوشی میں یہودیوں نے بھی روزہ رکھا اور اللہ کے رسول نے بھی رکھا اور اپنی امت کو رکھنے کے لیے کہا, اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور ایک بات, اللہ کے رسول نے یہودیوں کو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن 9ویں تاریخ کو کیوں رکھیں گے؟ 10ویں کو رکھا اور 10ویں کو رکھنے کے لیے کہا تو سمجھ میں تو آ رہا ہے, لیکن 9ویں تاریخ کو کیوں رکھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی کی مخالفت کرنا ہے. ایک حدیث سن لیجئے, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعذبه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل سمنا اليوم التاسع إن شاء الله فلم يأتي عام المقبل حتى توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه مسلم فی کتاب الصیام. یہ بھی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا تو کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول 10ویں تاریخ ایک ایسا دن ہے, یہودی لوگ اس دن کا تعظیم کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس دن کا تعظیم کریں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آئندہ سال فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ, آنے والا جو سال ہوگا اس سال کے ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودی کی مخالفت ہو جائے, اور 10ویں کو بھی رکھیں گے. لیکن راوی حدیث کہتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ عَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ سال ابھی آیا نہیں تھا, اس سے پہلے اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. تو گویا کہ اللہ کے رسول نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اور 9ویں تاریخ کو رکھنے کا آپ نے پکا ارادہ کیا تھا, لیکن آپ کو موقع نہیں ملا. لیکن آپ نے جو پکا ارادہ کر لیا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور وہ عمل آج ہم تک پہنچا ہوا ہے, تو گویا کو بھی ہمارے لیے دلیل ہے. لہٰذا 10ویں تاریخ کو تو رکھنا ہی ہے, لیکن یہودی کی مخالفت میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی 9ویں تاریخ کو رکھ نہیں سکا کسی عذر کی وجہ سے, اگر وہ 10ویں تاریخ کو بھی رکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے پوری نیکی مل جائے گی. اور ایک بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کو رکھنا ہے یا پھر 10 اور 11 کو رکھنا ہے. یاد رہے 9 اور 10 اس کی تو پوری دلیل موجود ہے صراحت کے ساتھ, لیکن 10 اور 11 یعنی 11ویں تاریخ کو رکھنا, اس کی جو دلیل ہے اس میں ضعف ہے, کمزوری ہے. لہٰذا آپ 9 اور 10 یہ 2 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اگر 9ویں تاریخ کو نہ ہو سکے کسی عذر کی وجہ سے تو 10ویں تاریخ کو آپ ضرور روزہ رکھیں تاکہ آپ کا پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے. سامعین کرام, ابھی آپ نے جو حدیث سنی, جس حدیث کا ترجمہ میں ابھی کر رہا تھا, اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک اللہ کے رسول وفات پا گئے. لوگ ترجمہ کیا کریں گے اس کا بتائیے؟ توفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی پڑھنے والا ہر بندہ جانتا ہے. توفیہ کا مطلب ہوتا ہے وفات پانا, انتقال ہو جانا, دنیا سے چلے جانا, موت کا شکار ہو جانا. اتنی واضح اور صراحت کے ساتھ الفاظ آیا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا, وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول پردہ کر گئے.
اللہ کے رسول پردہ کر گئے، ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول واقعی فطری موت کا شکار ہوئے ہیں. جیسے عام انسان مرتے ہیں، وفات پاتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول بھی وفات پا چکے ہیں. یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا. تو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے اور 90 کو رکھیں گے. نیکی کیا ملے گی وہ بھی ہم نے سن لیا. کیوں رکھیں گے اس کی وجہ بھی ہم نے جان لیا. اب ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی جاننا ہے نا، کیونکہ عنوان کا 2 ٹکڑا ہے. ماہ محرم میں کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو کیا کرنا ہے؟ نوافل کی پابندی کرنی ہے، واجبات فرائض کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی اس مہینے کے 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. اب کرنا نہیں ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، گانا نہیں سننا ہے، فلم نہیں دیکھنا ہے، سود رشوت لینا دینا نہیں کرنا ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، دشمنی گالی گلوچ نہیں بکنا ہے. اور خصوصاً اس مہینے میں جس کام کو شور شرابہ کے ساتھ، ہلہ گلہ کے ساتھ جس کو انجام دیا جاتا ہے اسے نہیں کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈنڈا کا کھیل، لاٹھی کھیلا ہوتا ہے یہاں پہ، ہاں، اور نعرہ لگانا، غیروں کے نام پہ نعرہ، فلاں فلاں فلاں. باپ، لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی محبت کرنے والا بچا ہی نہیں. ایسا ہے؟ چلیے حقیقت ہم تلاش کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ سن 61 ہجری میں. اور اللہ کے رسول کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. تو اللہ کے رسول کے انتقال کے کتنے سال بعد 89 کا انتقال ہوا؟ 50 سال بعد. اللہ کے رسول کے انتقال کے 50 سال بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے 291 سال 291 سال گزرنے کے بعد 352 ہجری میں معز الدولہ الدیلمی شخص نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات پر ماتم منانے کا سلسلہ شروع کیا. بتائیے اللہ کے رسول کے انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں. معز الدولہ الدیلمی نے یہ سسٹم کب شروع کیا؟ 352 ہجری میں. تو کتنا وقفہ ہوا بیچ میں؟ گوئے کہ 341 سال کے بعد، اللہ کے رسول کے گزرنے کے 341 سال بعد یہ ماتم کا سلسلہ شروع ہوا. وہ دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین کب سے ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہے. اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے اور جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تب سے ہمارا دین ہے. اور اللہ کے رسول کا جب انتقال ہو گیا تو دین میں کچھ بڑھانا اور دین میں کچھ گھٹانا یہ اختیار ہی ختم ہو گیا. اختیار اللہ کے رسول کو تھا کہ کچھ بتانا ہے یا کچھ منع کرنا ہے، یہ کام اللہ کے رسول کا تھا. آپ کا انتقال ہو گیا تو اب دین میں کمی بیشی کرنے کی گنجائش امت کے لیے بچا ہی نہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال ابن الماجشون سمعت مالکا یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا. رواہ امام شاطبی فی کتابہ الاعتصام. امام مالک کا ایک بہترین قول، ابن الماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا. امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جنہوں نے مذہب اسلام میں بدعت کو ایجاد کیا، یراہ حسنتاً اور نام دے دیا حسنہ کا، ہے بدعت لیکن نام کیا پڑ گیا؟ بدعت حسنہ. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام میں اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد بدعت ایجاد کیا اور اس کو نام دے دیا حسنہ کا، تو یقین مانو انہوں نے گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے مقام پر آ کر کے بھی خیانت کیا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ پر دین کو پورا کر دیا اور میری نعمت کو بھی پورا کر دیا اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، اور اے رسول آپ تمام چیزوں کو پہنچا دیجئے، اور اللہ کے رسول نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں کچھ اچھی بدعت بھی ہے تو گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک کا ایک کمنٹ، ایک تبصرہ ہے زبردست، وہ کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، اللہ کے رسول کے جیتے جی میں، اللہ کے رسول کی حیات میں جو دین کا حصہ نہیں تھا فلا یکون الیوم دینا، تو وہ آج بھی دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کا انتقال ہوتا ہے 11 ہجری میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 61 ہجری میں، تو گویا کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے 50 سال بعد نواسے کا انتقال ہوا، اور نواسے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے تقریباً 291 سال کے بعد یہ سسٹم شروع ہوا ماتم حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شور مچانے کا سلسلہ، ہلہ گلہ کرنے کا سلسلہ، اور اس کے نام پر نعرے لگانے کا سلسلہ۔ بتائیے یہ دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین تو 350 سال پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، آج 350 سال کے بعد کوئی دوسرا کام آئے تو دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کا دین نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر چلانا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسری بات، شہید صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوئے؟ بتائیے پورے تاریخ اسلام میں پورے صحابہ کرام میں سے صرف شہادت کا مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے، ان کے نام پہ کوئی چرچا نہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، کچھ تو ہے گڑبڑی۔ جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربعہ میں جن کا نمایاں مقام حاصل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو فجر کی نماز میں شہید کر دی جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے نام پہ کوئی حلوہ تقسیم نہیں ہوتا، ان کے نام پہ کوئی شربت نہیں بانٹتا، ان کے نام پہ کوئی جلوس نہیں ہوتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی پہ ہو رہا ہے۔ کچھ تو گڑبڑی ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے غلط؟ اور ایک بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم سوگ مناتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہم سوگ منا رہے ہیں۔ بھائی آپ سوگ منا رہے ہیں، آپ کے کون ہیں وہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتے میں کون ہے آپ کے؟ بس دینی رشتہ ہے، اس کے علاوہ آپ کا باپ بھی نہیں ہے اور آپ کا بھائی بھی نہیں ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں میں سے کسی کا شوہر بھی نہیں ہے اور کسی کا والد بھی نہیں ہے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب دیکھیے مذہب اسلام میں سوگ منانا کتنا دن جائز ہے یہ جاننا پڑے گا آپ کو۔ مذہب اسلام میں سوگ منانا کتنا دن جائز ہے؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے رشتہ داروں میں سے، تو 3 دن میگزیمم، زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ سوگ منا سکتے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن سوگ منا سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے، شوہر کا، ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 4 ماہ 4 اشہر و عشرہ، قرآن کی آیت، سورہ نساء کی آیت، وہ 4 ماہ سوگ منائے گی۔ گوئے کہ شوہر کے انتقال ہونے پہ 4 ماہ 10 دن، باپ، بھائی، ماما، نانی، خالہ، پھوپھی، اس کے انتقال پہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کا، شہید ہونے کے کتنے دن ہوئے؟ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 3 ماہ ہوا، یا 4 ماہ 10 دن؟ بتائیے کتنا دن ہوا؟ کتنا دن ہوا؟ سینکڑوں سال چلا گیا۔ آپ سوگ کس حدیث پہ بنا رہے ہیں؟
آپ سوگ منا رہے ہیں کس بنیاد پہ منا رہے ہیں؟ 3 دن بھی بچا نہیں اور 4 ماہ 10 دن بھی بچا نہیں. تو سوگ جو منا رہے ہیں ٹھیک ہے سوگ منائیے, تو شرعی دائرہ میں آپ سوگ منائیں گے نا, یا اپنی مرضی کے سوگ منائیں گے؟ اور سوگ منانا ہی ہے تو اکیلا وہی شہید ہیں یا اور صحابہ شہید ہیں؟ آپ اپنے دل سے جواب لیجئے, آپ اپنے دل سے سوال پوچھئے, آپ کو جواب ملے گا کہ شہید صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ڈھیر سارے صحابہ شہید ہوئے, لیکن اس کا نام نہیں آ رہا ہے, صرف انہی کا نام آ رہا ہے. کچھ تو گڑبڑ ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. کہاں؟ ملک شام میں. بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ملک شام میں انتقال ہو جاتے ہیں, اور خبر 3 دن بعد ملتی ہے بیٹی کو کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعت بسفرتن خوشبو منگوائی. اس کے بعد انہوں نے اپنے رخساروں میں, اپنے بازو میں خوشبو کو اچھی طرح سے مل لی. خوشبو مل لینے کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ اس خوشبو کی مجھے ضرورت نہیں تھی, لیکن میں نے اس لیے لگایا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3. کسی بھی عورت کے لیے, کسی بھی مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جو مومن ہو, ایماندار ہو, وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. لہٰذا میرے باپ کا انتقال ہو کے 3 دن ہو چکا ہے اور مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تم لوگ کو معلوم ہو جائے کہ سوگ منانے کی مدت ختم ہو چکی ہے, سوگ منانے کی مدت ختم ہو چکی ہے. لیکن الا علی زوج, اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے فإنها تحد علیہ 4 اشہر و 10, تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن تک غمگین رہے گی اور غم منائے گی یا سوگ منائے گی. تو گویا کہ حدیث پاک سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ 3 دن بھی نہیں بچا اور 4 ماہ 10 دن بھی نہیں بچا. سوگ منانے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا اب سوگ منانے کے بہانے میں چلانا, چیخنا, رونا, دھونا, تماچے مارنا سب کے سب بیکار ہے. اور ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. رواہ بخاری فی کتاب الجنائز. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا, وہ شخص ہم میں سے ہرگز نہیں ہے, وہ بندہ میری امت ہو ہی نہیں سکتا. من لطم الخدود, جو پریشانی کے وقت, مصیبت کے وقت, تکلیف کے وقت اپنے گالوں میں, رخساروں میں تماچا لگاتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ شق الجیوب, اور پریشانی کے وقت وہ اپنے گریبان چاک کرتا, کپڑے پھاڑتا ہے, وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ دعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہل کی پکارے, جاہلیت کی پکار یہ ہے وہ کرنا, چلانا دوسرے کے نام پہ. جو جاہلیت کی پکار وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. بتائیے تینوں کام اس دن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تینوں ہوتا ہے. ایک دم گالوں پہ تھپڑ مارتے ہیں, گریبان چاک کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں, اور کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں آگ جلا کر کے آگ کے اوپر سے دوڑتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سوگ میں ڈوب کر کے اپنے بچے کو بھی قربان کر دیتے ہیں. 1 سال 2 سال پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, بھرے مجمع میں باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا سوگ میں ڈوب کر کے. بتائیے کیا کر رہا ہے؟ جو کرنا چاہیے تھا 10ویں تاریخ کو کوئی نہیں کرتا, جو کرنا نہیں چاہیے تھا وہی کر رہا ہے. روزہ رکھنا چاہیے تھا تو روزہ کیا رکھے گا؟ کھا شربت پلا رہا لوگوں کو, پانی تقسیم کر رہا ہے, نیکی کر رہا ہو. بتائیے رکھنا چاہیے تو روزہ, اسے چھوڑ دیا, اور جو نہیں کرنا چاہیے تو وہی کر رہا ہے. گرمی کے موسم میں لوگ پریشان رہتے ہیں راستوں سڑکوں میں, شربت پلائیے نیکی ملے گی. تب کیوں نہیں پلاتے ہیں؟ 10ویں تاریخ کو کیوں پلا رہے ہیں؟ آپ کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے تو آپ تو خود روزہ رکھتے نہیں, اور جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کو پانی پلا دے, پی لو, روزہ چھوڑ دو. بتائیے کہاں چلا گیا؟
یہ لوگ کہاں چلے گئے, کس حد تک گر گئے ہیں. جو کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا, جو نہیں کرنا چاہیے تو اسے پکڑ کے بیٹھا ہے, وہی کرنا ہے. تو یہ سب کے سب غلط ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ جھنڈا کو سنبھالنا, جھنڈا سنبھالنا لوگوں نے اتنا بڑا نیکی کا کام سمجھا ہے. ایک مرتبہ دو بھائی, جھنڈا پکڑا ہوا ہے, ایک دم بہت بڑا جھنڈا ہے, وہ گر جائے گا نا, تو پکڑا ہوا ہے. تو عصر کی اذان ہو رہی تھی بھائی, تو ایک بھائی نے کہا کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے تو ایک کام کرو, تم جھنڈا پکڑو, ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں. تو بھائی کیا بول رہا معلوم, ارے تو نماز پڑھنے جائے گا, نماز پڑھنے جائے گا, نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے جھنڈا پکڑنے سے, جھنڈا پکڑے رہو عصر کی نماز میں آپ. بتائیے کیا ہو رہا ہے. تو جو کرنا نہیں چاہیے تھا وہی کر رہا ہے, جو کرنا چاہیے اس کا کوئی دھیان نہیں. تو معلوم ہو گیا کیا کرنا ہے اس مہینے میں, کثرت سے نیک اعمال کیجیے, نوافل کا دھیان رکھیے, ماں باپ کو حقوق ادا کیجیے, دشمنی بغض کینہ کپٹ اگر ہے تو اس کو دور کیجیے, اور 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے. کوشش کیجیے کہ آپ دونوں روزہ رکھیں. اگر ایک بھی رکھ لیتے ہیں 10 تاریخ کو کسی عذر کی وجہ سے, انشاءاللہ آپ کو نیکی ملے گی. اور ان تمام بدعات و خرافات سے آپ دور رہیے, کیونکہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے حدیث کے آئینے میں ثابت کر دیا کہ اگر آپ سوگ منانے کی بات کہہ رہے ہیں تو سوگ منانے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور اگر آپ شہادت کی بات کہہ رہے ہیں تو شہید صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں ہیں, اس کے علاوہ پورے کے پورے بلکہ ہمارا پورا اسلام ہی شہادت کی رنگوں سے رنگا ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں. تو کسی ایک انسان کو شہید کہنا اور باقی کو چھوڑ دینا یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے. اور یہ محرم کے نام پہ جتنے بھی ڈھول تاشے گانے باجے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کے سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ